اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر کی تیاری۔ اب قریش کے جو تمام سردار تھے وہ لڑائی میں جانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، لیکن ابو لہب جو ہے اس نے کوئی تیاری نہیں کی تھی، اس نے جانے سے انکار کر دیا تھا، بلکہ اس نے اپنی جگہ عاص بن ہشام کو بھیجا، اور عاص بن ہشام نے کچھ درہم جو تھے وہ ابو لہب سے لیے ہوئے تھے، اور ابو لہب نے کہا کہ میں تمہارے یہ درہم جو ہیں ان کو معاف کر دوں گا اور تم میری جگہ جو ہے وہ لڑائی کے لیے چلے جاؤ۔ سیرت ابن اسحاق میں لکھا ہے کہ اب قریش کا جو لیڈر تھا وہ ابو جہل تھا، اس کے پاس جو ہے وہ ان کے پاس 100 گھوڑے تھے اور 1300 آدمی تھے، اور دوسری طرف جو ہے ابو سفیان کو جب اندازہ ہوا ہے کہ اب وہ ان کا جو قافلہ ہے وہ خطرے سے باہر ہے، تو انہوں نے مکہ میں پیغام بھیجا ہے کہ واپس چلے جائیں، مجھے مدد نہیں چاہیے۔ لیکن جب تک وہ جو پیغام رسانی کرنے والا ہے وہ مکہ میں پہنچتا، وہ لوگ اس وقت تک مکہ کو چھوڑ چکے تھے، اور جو ہی اس نے پیغام دیا تو عتبہ نے کہا ہے کہ ہم لوگ واپس مکہ چلے جاتے ہیں، کیونکہ اگر انہیں ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے تو، لیکن ابو جہل نے کہا کہ نہیں، ہم بدر جائیں گے، کیونکہ بدر ایک بڑا جو ہے خوبصورت علاقہ ہے، اور ہم وہاں پہ کچھ دن ٹھہریں گے تاکہ عربوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم لوگ کتنے جو ہیں وہ طاقتور قوم ہیں۔ لیکن اس وقت تک جو ہے بنو زہرہ کے جو لوگ تھے وہ واپس چلے گئے ہیں، کہتے ہیں کہ 300 ان کے لوگ واپس چلے گئے تھے، اور باقی یہ لوگ پھر 1000 رہ گئے تھے، کیونکہ بنو زہرہ نے کہا تھا کہ ہمارا جو مقصد تھا وہ قافلے کی حفاظت کرنا تھا، اور قافلہ اگر ابھی محفوظ ہے تو پھر ہمیں آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ لوگ بنو زہرہ کے لوگ جو تھے وہ واپس چلے گئے تھے۔ اور جب یہ لوگ نکلے ہیں قریش کے لوگ، تو انہوں نے خانہ کعبہ یہ لوگ گئے ہیں، اور خانہ کعبہ کا جو وہ دروازے کے اوپر لٹکا ہوتا ہے کپڑا جس کو غلاف کہتے ہیں، اس کو انہوں نے پکڑ کے تو دعا کی ہے کہ جو بھی ہمارے دونوں گروہوں میں سے حق کے راستے پہ ہے اس کی جو ہے وہ مدد ہو، جس کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نمبر 19 سورۃ انفال کی آیت نمبر 19 میں کیا ہے، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتہوا فہو خیر لکم وان تعودوا نعود ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ فتح کس کو ملے، تو فتح جو ہے وہ تو آ چکی ہے، یعنی لیکن فتح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس نہیں ہے، یہ فتح تو آئی ہے، دوسری طرف آئی ہے، اور اگر تم باز آ جاؤ ابھی بھی تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم پہلے کی طرح کرو گے جیسا تم پہلے کرتے تھے تو پھر تمہاری جماعت، اگر تم کہتے ہو کہ تم لوگ زیادہ لوگ ہو، تو تمہاری جماعت کی جو کثرت ہے وہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومنین کے ساتھ ہے۔ اس میں ڈائریکٹ جو ہے اس بات کا ذکر ہے جو میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں۔ اب جب قریش مکہ جو ہیں وہ مسجد عائشہ جس وقت ابھی ہے اس جگہ تک پہنچے ہیں، تو ان کا جو سب سے بنو ہاشم کا جو چھوٹا آدمی تھا، یعنی چھوٹا تھا ایج میں، اس نے خواب دیکھا ہے کہ ایک آدمی ہماری طرف آ رہا ہے، اور اس نے بتایا ہے کہ عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ اور ابو الحکم جو ہیں وہ سب مارے گئے ہیں، ابو الحکم یعنی جو ابو جہل تھا، یہ سب مارے گئے ہیں، اور اس نے اوپر سے اونٹ کا جو ہمپ ہے اس کو اس نے کاٹ دیا، اور اونٹ ہماری طرف آیا، اور اس کا جو خون ہے وہ اتنا زیادہ تھا کہ وہ ٹینٹوں کے اندر خون چلا گیا ہے، یعنی کہ لیکن قریش نے جو ہے اس کے اس خواب کو اگنور کر دیا ہے، اور انہوں نے پھر جو اپنا سفر جو ہے اس کو جاری رکھا ہے۔ اب دوسری طرف جو مسلمان ہیں، جب انہوں نے مدینہ چھوڑا ہے تو وہ اس وقت تو وہ اس نیت سے نکلے تھے کہ وہ صرف کاروان کے لیے نکلے تھے، لیکن ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا تھا ہم لوگ 300 آدمی ہیں اور کاروان والوں کے پاس صرف 400 جو باڈی گارڈ ہیں، تو ہم لوگ آسانی سے ان کو قابو کر لیں گے، اور اسلامی اسٹیٹ کے لیے جو ہے وہ ہم لوگ مال غنیمت جو ہے وہ اکٹھا کر لیں گے۔ اور اسی وقت جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا ہے کہ وہ ایک آرمی سے لڑ رہے ہیں، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت ان کے ساتھ صحابہ سے ان سے پوچھا ہے کہ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ اگر ہم ایک گروپ سے جو کہ مکہ سے نکلا اس کے ساتھ اگر ہمیں لڑائی کرنی پڑ جائے۔ ابھی صحابہ نے کہا ہے کہ یا رسول اللہ، ہم نے کبھی لڑائی نہیں کی ہے، ہم تو صرف کاروان کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے اور یعنی کہ صحابہ جو تھے وہ آپ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضور پاک نے مشورہ لیا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ تو لڑائی کے لیے نہیں آئے تھے، یعنی کہ ہم لوگ تو کسی بڑی لڑائی کے لیے نہیں آئے تھے، ہم تو صرف کاروان کے لیے آئے تھے، جس کا ذکر جو ہے وہ پھر سورۃ انفال کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ
جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون، کہ وہ آپ سے حق کے معاملے میں اس کے واضح ہو جانے کے بعد جھگڑتے تھے، گویا کہ انہیں آپ موت کی طرف ہانک کے لے کے جا رہے ہیں اور وہ اس موت کو دیکھ رہے تھے۔ یعنی کہ یہ جو صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے ان کو جواب دیا تھا، اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں جو ہے وہ موت کی طرف ہانک کے لے کے جا رہے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں، اور تم ایسے ظاہر کر رہے ہو جیسے تم موت کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو۔ جب بھی وہ مسلمان اس وقت پریشان ہوئے ہیں تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا ہے کہ انہوں نے جگہیں ان کو بتایا، انہوں نے کہا کہ ادھر کل تم لوگ دیکھو گے کہ ابو جہل، عتبہ، امیہ جو ہیں یہ سب لوگ، آپ نے ان کی جگہوں کی طرف اشارہ کر کے بتایا ہے کہ ادھر کل یہ لوگ مارے جائیں گے۔ اب جب کہ ان کو خبریں ملنا شروع ہو گئی تھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک بڑا جو قریش کی جو فوج ہے وہ نکل پڑی ہے مقابلہ کرنے کے لیے، یعنی اپنے کاروان کو بچانے کے لیے، تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خود پتہ کرنے کے لیے گئے ہیں کہ آیا یہ بات سچ ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے آپ اور حضرت ابو بکر جو ہیں وہ دونوں گئے ہیں، اور راستے میں آپ کو ایک جو ہے بدوین یعنی کہ ایک دیہاتی ملا ہے، اور آپ نے اس سے پوچھا ہے کہ آیا تمہیں کسی چیز کا پتہ ہے کہ قریش کی جو فوج کا اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ان کے بارے میں؟ تو اس نے کہا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم تمہیں اپنے بارے میں بتائیں گے، پہلے تم ہمیں بتاؤ اگر تمہیں کسی چیز کا پتہ ہے تو اس نے کہا کہ اس نے بتایا ہے کہ جو قریش کی آرمی ہے وہ مکہ سے نکل چکے ہیں، اور وہ لوگ ابھی جو ہیں وہ اس مقام تک پہنچ چکے ہوں گے۔ اور پھر اس نے کہا کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے انہوں نے یثرب چھوڑ دی ہے، اور اب تک وہ جو ہیں وہ بھی اس مقام تک پہنچ، یعنی کہ اس نے اندازاً لگایا کہ اس مقام تک جو ہیں وہ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ اس وقت تک پہنچ چکی ہوں گی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگایا کہ اس نے سچ کہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نحن من مان، کہ اور پھر یہ کہہ کے تو آپ اور حضرت ابوبکر جو ہیں وہ آگے چلے گئے ہیں۔ اور یہاں پہ پھر اب یہ کنفرم ہو گئی تھی یہ بات کہ جو قریش مکہ ہیں وہ ایک بڑی آرمی لے کے تو آ رہے ہیں مقابلے کے لیے۔ اور اسی دوران جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تو جو صحابہ تھے انہوں نے قریش کے دو لوگ پکڑ لیے تھے، اور وہ ان سے پوچھ رہے تھے کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم قریش کی آرمی سے ہیں۔ اور جب وہ کہتے تھے تو پھر جو صحابہ ہیں ان کو مارنا شروع کر دیتے، تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں سچ بات بتاؤ کہ تم لوگ کدھر سے آئے ہو۔ اور پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کیا تو آپ نے کہا ہے کہ جب وہ لوگ جھوٹ بول رہے تھے تو جب لوگ تو پھر تم لوگ کہہ رہے تھے ٹھیک ہے، لیکن جب وہ سچ بول رہے تھے تو پھر تم انہیں مارنا شروع کر دیتے تھے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ہے کہ تمہاری آرمی میں کتنے لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ ہے، ہم تو جاہل ان پڑھ لوگ ہیں۔ تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ہے کہ تم لوگ روز کتنے اونٹ جو ہیں ان کو مارتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ 9 سے 10 اونٹ جو ہیں ہر روز ان کو مارتے ہیں۔ تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگا لیا، آپ نے کہا کہ یہ لوگ 900 سے 1000 تک لوگ ہیں، یعنی کہ آپ نے کہا کہ ایک اونٹ جو ہے وہ 100 لوگ جو ہیں وہ آرام سے کھا سکتے ہیں۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ان میں کون کون لوگ ہیں شامل ہیں؟ تو انہوں نے جو ہے وہ سب کے نام لیے، یعنی امیہ ابن حلف، ابو جہل، شیبہ ابن ربیعہ، یعنی قریش کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان سب کے انہوں نے نام لیے۔ تو اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ صحابہ کو کہا ہے کہ مکہ نے اپنا دل اور جگر نکال کر تمہارے مقابلے کے لیے بھیجے ہیں، یعنی اپنے تمام معزز اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ بھیج دیے ہیں۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ تمام لشکر کو آپ نے ایک جگہ کے اوپر جمع کیا ہے، اور آپ نے ان سے مشورہ کیا ہے، کیونکہ مدینہ منورہ سے جو ہے وہ صرف ایک تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے روانہ ہوئے تھے، کسی لشکر سے مقابلے کے لیے تو نہیں نکلے تھے نا۔ تو اس پر جو ہے حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم فرمایا ہے اس کے مطابق عمل کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کی قسم ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑ لیجئے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے پیچھے اور دائیں بائیں لڑیں گے اور آخری دم تک لڑیں گے۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کی یہ تقریر سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ خوشی سے چمکنے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے۔
اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے پوچھا ہے، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے پیچھے ہیں، آپ جو حکم دیں گے ہم اس پہ عمل کریں گے۔ اور پھر آپ نے جو حضرت عمر ہیں ان سے پوچھا ہے، اور حضرت عمر نے بھی کھڑے ہو کے یہی کہا ہے کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور پھر آپ نے جو ہے وہ جب ان تینوں نے کہہ دیا، اور یہ تینوں جو تھے یہ چونکہ یہ لوگ سارے مہاجر تھے، اب جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ دوبارہ انہوں نے کہا ہے، تو اب ایک انصاری جو ہیں وہ آپ کا اشارہ سمجھ گئے ہیں کہ آپ ابھی ان کی تائید چاہتے ہیں۔ چنانچہ جو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ وہ اٹھے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اے اللہ کے رسول، شاید آپ کا اشارہ جو ہے وہ ہماری طرف ہے، تو عرض ہے کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، آپ کی تصدیق کر چکے ہیں اور گواہی دے چکے ہیں، ہم ہر حال میں آپ کا حکم مانیں گے، آپ کی فرما برداری کریں گے۔ تو ان کی تقریر سن کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے اوپر جو ہے خوشی کے آثار ظاہر ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اب اٹھو، کوچ کرو، تمہارے لیے خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ہمیں فتح دے گا۔ اور جو بدر کا مقام ہے یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ہے، اور بدر اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ ایک کسی نے کنواں کھودا تھا، اور جس نے کنواں کھودا تھا اس کا نام بدر تھا، تو اس کے نام کی وجہ سے اس کنویں کو بدر کہا جانے لگا، اور پھر اس علاقے کو بھی جو ہے وہ بدر کہا جانے لگا، اور پھر یہ لڑائی جو ہے یہ اس جگہ کے اوپر ہوئی تھی، تو اس لیے اس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ تو اگلی دفعہ آپ کو انشاءاللہ تعالی جو غزوہ بدر شروع کیسے ہوا اس کا انشاءاللہ تعالی ہم ذکر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔